السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن انٹرنیشنل کا میزبان سہیل بابا حضرات کی خدمت میں حاضر ہے، اور میں اس وقت ہڈرسفیلڈ کے سفر میں موجود ہوں، اور ہمارا قافلہ لندن سے آکسفورڈ گیا، اور آکسفورڈ سے پھر اب الحمدللہ ہم ہڈرسفیلڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ توحید و سنت کانفرنس ہے مولانا اکرم صاحب دامت برکاتہم علیہ کے مسجد میں، جو ختم نبوت مسجد ہے ہڈرسفیلڈ میں۔ میرے ساتھ قافلے کے اندر رفقا موجود ہیں، دو سے زائد علماء موجود ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ روڈ، اور یہیں ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے وقفہ کیا، اور آپ یہ دیکھیں نظارہ کریں ذرا۔ اور یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ میرے ساتھ مولانا عطاء اللہ خان صاحب، مولانا ایاز شاہ صاحب۔ یہ مولانا ایاز شاہ صاحب ماشاءاللہ عالم دین بھی ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے یہاں کیمبرج یونیورسٹی سے بھی ڈگری حاصل کی ہے، جو لندن کے اندر یونیورسٹی ہے۔ اور کیمبرج یونیورسٹی یہ دنیا کی مشہور ترین یونیورسٹیوں میں ہے۔ مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ مولانا ہمارے ساتھ ہے، اور مولانا کا تعلق پشاور سے ہے۔ جامعۃ الرشید میں اس وقت اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، یہاں لندن آئے ہیں تو ہمارے پاس تشریف لائے۔ مولانا سہیل بابا صاحب بھی یہ کھڑے ہیں، یہ بھی تشریف لائے، اور ان کی ماشاءاللہ قیادت میں ہمارے ساتھی ہم سب جا رہے ہیں۔ قیادت تو آپ کی حضرت آج۔ ہاں تو میں ایک دو باتیں عرض کر دوں، پھر مولانا انشاءاللہ وہ بھی ارشاد فرمائیں گے۔ دیکھیں، مجھے جو سب سے بڑی خوشی ہوئی وہ یہ کہ مولانا یہاں آئے تھے اپنی جوانی میں، یہاں برطانیہ آئے اور عصری تعلیم حاصل کرنے آئے مولانا۔ انہوں نے یہاں ڈگری حاصل کی، اور وہ بھی کیمبرج یونیورسٹی سے۔ کیمبرج یونیورسٹی میں ہر شخص کو اتنی آسانی سے داخلہ نہیں ملتا، اس کی بڑی لمبی چوڑی فیس ہے۔ انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی، پھر انہوں تعلیم کے دوران ہی ان کو یہاں جاب آفر ہو گئی، فوراً ہی جاب مل گئی ان کو، اور اعلیٰ جاب ملی ان کو۔ دبئی میں یہ رہے ماشاءاللہ، کوئی 8 سال رہے وہاں، انہوں نے وہاں جاب کی ہے۔ ایک نوجوان جس نے برطانیہ سے تعلیم حاصل کی ہو اور کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہو، اس کو اچھی جاب ملی ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، یہ پاکستان گئے اور انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ اور علم دین حاصل کرنے کے بعد عالم دین ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس عصری علوم بھی ہو، جس کے پاس دینی علوم بھی ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے نوجوان ایسے عالم بنے ماشاءاللہ، ایسے عالم جن کے پاس عصری علوم ہو، دینی علوم ہو، اور وہ دنیا میں دین کا کام کرے۔ تو ماشاءاللہ مولانا بڑا کام کر رہے ہیں، ان کا تعلق پشاور سے۔ ہمیں تو ویسے بھی ان سے خوشی ہے کہ یہ عالم دین ہے، پھر پشاور سے بھی تعلق ہے ان کا۔ تو آج ہمارے یہاں تشریف لائے، ایک بات یہ تھی، تو میں مولانا کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور ہمارے ساتھ ابھی ہم جا رہے ہیں سیرت کانفرنس میں ہڈرسفیلڈ میں، اور ہمارے یہ 2 دن کا کانفرنس ہے۔ یہ آج ہماری کانفرنس ہوگی سیرت کانفرنس ہڈرسفیلڈ میں، اور کل جو ہے وہ کانفرنس ہوگی بولٹن میں۔ تو انشاءاللہ وہاں بھی ساتھیوں سے ملاقات ہوں گے، جو ہمارے دوست سن رہے ہیں آس پاس کے علاقے کے، تو انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے۔ تو مولانا، آپ ہمارے جو ساتھی آپ کو دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، پاکستان میں بھی، یہاں کے ساتھی بھی اور دیگر حضرات بھی، تو آپ کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سفر ہے، تو آپ کچھ ارشاد فرمائیں، کیا آپ کے خیالات ہے، تاثرات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مولانا سہیل بابا صاحب کا شکر گزار ہوں، جزاک اللہ، کہ جنہوں نے یہ موقع دیا۔ میں پچھلی دفعہ جب آیا تھا 2019 میں، تو حضرت مولانا عطاء اللہ صاحب کی تو بڑی دھوم ہے ماشاءاللہ ہمارے ہاں، اور ان سے ملاقات کی خواہش تھی، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہمیں یہ موقع نہیں مل سکا۔ تو ان کی مہربانی سے یہ موقع میسر آیا کہ نہ صرف ملاقات ہوئی، بلکہ حضرت کی معیت میں ہمیں مکمل ان سے 2 دن استفادے کا موقع بھی ملے گا ماشاءاللہ۔ ہم انشاءاللہ بھرپور استفادہ ان سے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے اعلیٰ مقصد کے لیے اس دیس میں، پرائے دیس میں، غیر مذہب دیس میں دین کی خدمت کے یہ مواقع کہاں میسر آتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ان حضرات کی یہاں پر کاوشیں ہیں جو اس نسل
اور آنے والی نسل کے لیے ایک سیف زون کی حیثیت رکھتی ہے. ماشاءاللہ. تمام جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ ایک سیف زون میں ہیں, ایک پروٹیکشن شیلڈ کے اندر ہیں. اگر ان حضرات کے ساتھ تعلق رہے گا, استوار رہے گا, تو آپ بھی, ہم بھی اور ہماری اولاد بھی, آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ یورپ کے اندر سیف زون میں رہیں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ان حضرات کی کاوشیں ہیں, مولانا سہیل بابا صاحب ہیں, مولانا عطا اللہ صاحب ہیں, کہ اتنے زیادہ مدارس ہیں, اور جو بھی یورپ سے سیف زون میں آنا چاہتا ہے, میرا اپنا کزن ہے جرمنی میں ہے, زیگن میں, تو وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ بھئی انگلینڈ کے اندر چونکہ ایک دینی ماحول ہے, مدارس کا ماحول ہے, اور اچھا بزنس ہے اس کا وہاں پہ, کہہ رہے کہ مجھے یہاں پر کوئی بزنس سیٹ کر کے دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں وہاں پر پیسہ تو بہت کما رہے ہیں, لیکن بچوں کے مستقبل, ان کی دینی تربیت کے حوالے سے, دینی تعلیم کے حوالے سے وہ بہت فکر مند ہے. تو ان کی قربانیاں ہیں جو انشاءاللہ آنے والی نسلوں تک چلیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہاں پر انگلینڈ کے اندر اور ایک اس ایسے ملک میں ایک زبردست قسم کا تعلیمی ماحول سیٹ کیا ہے, تعلیم کا بھی, تربیت کا بھی. اور کسی بھی قوم کی تبدیلی کے اندر جو چینج مینجمنٹ ہے, اس کے اندر تعلیم کا ایک بنیادی عنصر ہوتا ہے, تعلیم کا ایک بنیادی ہاتھ ہوتا ہے. اور عام طور پر قوموں کی تبدیلی کے اندر مینجمنٹ میں لکھا ہے کہ 2-3 نسلیں چاہیے ہوتی ہیں, لیکن چونکہ یہاں پر ویکیوم بہت زیادہ تھا اور کمپٹیشن بہت کم تھا, تو ان کی محنت ایک ہی نسل بعد رنگ لائی ہے. یعنی 30-40 سال میں الحمدللہ پورے یو کے میں ایسا لگتا ہے کہ ہم یہاں پر کھلا نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی ہمیں حیرت سے نہیں دیکھ رہا, کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے ان کے لیے. اتنے عادی ہو چکے ہیں اس لباس کے اور اس ٹوپی اور داڑھی کے, اور کھلے ماحول میں سڑک کے کنارے موٹر وے پر ہم نے نماز پڑھی ہے اور سینکڑوں گاڑیاں گزری ہیں, کسی نے بھی ہمیں حیرت سے نہیں دیکھا. اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے, اور دنیا میں بھی انتہائی امن اور چین اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے, اور ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ان کے علم اور عمل برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی, مولانا نے بڑی اچھی باتیں کی. مولانا خود ایک تعلیمی فیلڈ کے اندر ہے, اور میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ آج سے 20-25 سال پہلے حضرت یہاں حالت یہ تھی کہ ہم پاکستان سے حفاظ منگواتے تھے رمضان میں تراویح کے لیے, یعنی 25-30 سال پہلے, اور علماء بھی یہاں کم تھے. لیکن الحمدللہ جو علماء یہاں آئے انہوں نے اتنی خدمت کی کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے, 20-25 سال ہی گزرے ہیں. الحمدللہ ہمیں خوشی یہ ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ یہاں مساجد میں کم از کم بھی 4-5 حافظ ہوتے ہیں رمضان میں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور پورے یورپ میں, امریکہ تک ہم یہاں سے حفاظ بھیجتے ہیں. ماشاءاللہ مرکز بن گیا. یعنی ہمارے پاس لوگوں کی ہر سال جو ہے نا وہ کھپت زیادہ ہے, ماشاءاللہ بہت کھپت, یہاں سے حفاظ بھیجے. الحمدللہ یہاں علماء نے بڑی محنت کی ہے, جیسے آپ نے کہا. اب دیکھیں یہ, آپ دیکھیں سائڈ میں یہ سروسز ہے, یہ سروسز ہے, یہ دیکھیں سامنے اسٹار بکس ہے, یہ لوگوں کی گاڑیاں ہیں, یہ پیٹرول پمپ ہے, یہ موٹر وے ہے. ہم نے یہ موٹر وے کے بالکل کنارے پر یہاں نماز پڑھی ہے. ہم اسی ٹوپی کے ساتھ, داڑھی کے ساتھ, انہی کپڑوں کے ساتھ, رومال کے ساتھ یہاں گھومتے ہیں. یہ سب لوگ عادی ہو گئے, بلکہ ہم جب ہمارے قریب آتے ہیں تو یہ ہمیں سلام بھی کرتے ہیں. تو الحمدللہ ماحول یہاں کا بڑا اچھا ہو گیا ہے, اور علماء کی بڑی محنت ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی محنت کو بھی قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. www.darsequran.com